اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں، اور اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے احکامات مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ فوراً اس کے بعد یہ احکامات آ گئے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بغیر مسلمان ایسا ہے جیسے مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہی نہیں مان رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خیال رکھنا پڑے گا۔ نوکر ہوتا ہے تو وہ مالک کے حکم کا خیال رکھے گا، البتہ نوکر سارے کام سیدھے کرتا بھی نہیں۔ اگر سارے کام سیدھے ہو جائے نا تو پھر کیا بات ہے نوکر کی۔ تو لہٰذا اگر نوکر سے غلطی ہو جاتی ہے تو ادھر ادھر بھاگنے سے پہلے بندہ سیدھا مالک کے پاس چلا جائے کہ اے مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور مالک بھی اللہ جیسا ہو تو پھر وہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دے رہے ہیں وہ نماز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفاظت کرو سب نمازوں کی، یعنی سب نمازوں کا خیال رکھنا ہے، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور میں ادب کے ساتھ، یعنی ہر نماز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور خصوصی بیچ نماز کی۔ اس میں 2 ہمیں احادیث سے مل جاتے ہیں نکتے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ اگر قرآن کے مطابق کوئی احادیث مل جاتی ہے تو قرآن کو مقدم رکھ کے ہم نے اس احادیث کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن ہمیں کچھ اور بتا رہا ہو، احادیث کچھ اور بتا رہی ہو، اور ہم نے قرآن کو پیچھے کرنا ہے اور احادیث کو آگے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ یہ کرے گی، فیصلے کے لیے یہ کتاب ہے، فیصلے کے لیے اخبار احاد نہیں ہے۔ فیصلے کے لیے یہ کتابیں ہیں، یہ کتاب ہے جو فیصلہ کرے گی، پچھلے کتابوں کا بھی یہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ آخری ہے اور قیامت تک یہی فیصلہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کے آگے بھی یہ کتاب پیش کی جائے گی۔ اس وقت آپ اخبار احاد کے بندوں کو نہیں پکڑیں گے کہ انہوں نے یہ بتایا تھا ہمیں۔ تو لہٰذا اس کتاب کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ تو اس میں 2 آتی ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا اس کے مطابق ہے کہ وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ انہوں نے جو گنتی شروع کی ہے، فجر پہلے، ظہر دوسری، پھر تیسری عصر، چوتھی مغرب، 5ویں عشاء۔ دوسرا قول حضرت علی کا ہے، انہوں نے جو گنتی کی ہے وہ انہوں نے فجر کا حساب بتایا کہ فجر بیچ والی ہے۔ وہ اس حساب سے کہ جو دن کی 2 نمازیں آتی ہیں، ظہر اور عصر، یہ دن کا حساب رکھا اس نے، اور رات کا حساب رکھا مغرب اور عشاء۔ دن کو علیحدہ کر دیا، رات کو علیحدہ کیا، فجر کو درمیان میں لے آئے، کیونکہ وہ دونوں درمیان میں آ جاتی ہیں، نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک، اگر میرا نقطہ نظر آپ سننا چاہ رہے ہوں گے، تو میں فجر ہی کو سمجھ رہا ہوں، کیونکہ فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عصر تو ویسے بھی دن ہے، تو جو خصوصی جب کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے مخصوص، خصوصی خیال رکھو، تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ سخت چیز ہے، اسی لیے اس پہ زور دیا گیا ہے، اور سخت چیز فجر ہے۔
اور دن کا علیحدہ حساب جو حضرت علی نے بتایا اور رات کا علیحدہ، یہ طریقہ جو ہے وہ میری کوئی حضرت عائشہ سے دشمنی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ جو بات صحیح لگے وہی کرنی چاہیے. تو وہ جو حضرت علی کا جو خیال جو پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح میری نظر میں ٹھیک ہے. پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہو پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہو لگ رہا ہو تو آپ اس خوف کی حالت میں سواری پہ ہو، پیدل ہو، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. پھر جب امن کی حالت ہو جائے تو وہ طریقہ بہتر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر دیکھیں کہ نمازوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوسرے احکام پہ آ گئے. اور ہاں، تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی موت کی طرف، جو مر جاتا ہے بندہ اس کی بیوی کی طرف آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو مر جاتا ہے تو اس کو سال کا اس کی اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ چھوڑ کے مرنا چاہیے، یا وصیت کرے کہ بھائی اس کو سال کا نان و نفقہ دینا ہے. یہ نہیں کہ مرا اور دوسرے دن اس کو کہا نکلو اپنے باپ کے گھر جاؤ. سال بھر کے لیے اس کا نان و نفقہ وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن وہ خود گھر چھوڑ جائیں تو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں، اس کا تم پر گناہ نہیں. یعنی اگر وہ خود جانا چاہ رہی ہے کہ نہیں بھائی بیوی تو میں اکیلی ہو گئی ہوں، چلو میں جو ہے نا اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں گی یا وہاں جا کر وہ عدت کر لوں گی جو کچھ بھی ہوگا، تو اگر وہ کر رہی ہے تو اس کو کرنے دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو نکالنا نہیں. آپ لوگوں نے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جیسے بندہ مرا بھائی نکل ادھر سے کھسک، یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اور طلاق شدہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ زمان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے. اور اگر طلاق شدہ ہے تو اس کو بھی ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. یہ حق ہے ان پر اللہ سے ڈرنے والوں کو. یعنی کچھ عورتیں ہیں کہ جس کا شوہر مر گیا ہے لیکن وہ طلاق شدہ تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ان کی دولت میں سے اس کو بھی کچھ دو جو اس کے ساتھ اس نے کچھ ٹائم گزارا ہے. یعنی اس کو طلاق دے دی یہ دی، ابھی وہ کہے کہ بھائی یہ تو طلاق شدہ تھی، اس کو ہم نے کچھ نہیں دینا. اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے، دنیا کے بارے میں تو بندہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ایسے کرنا ہے، یہ کام بھی ایسے کرنا ہے، یہ کام بھی ایسے کرنا ہے، لیکن دین کے بارے میں پورا بوجھ مولوی پہ ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ پورا بوجھ اپنی مولوی پہ ڈال کے آپ خود فری ہو جاؤ. اگر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا تو پھر یہ بھی بندہ ہم کہہ سکتے تھے یا اللہ پورا بوجھ تو مولوی پہ تھا. ابھی وہ جس طرح کہہ رہا تھا میں نے تو کیا تھا، تو یہ بات یہ نہیں بن رہی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. قرآن کی ہر آیت کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 بار بھی پڑھ لیں اور اچھی طرح اپنے ذہن کو واش کر کے اس کو سمجھیں. یہ نہیں
کہ ایک فرقے کے حساب سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، نہیں سمجھنا. جو بھی جس آیت کا جس طرح مطلب نکل رہا ہے آپ نے وہ مطلب نکالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. پھر آپ کی زندگی سنور جائے گی اور زندگی کے بعد آخرت والا کام بھی اچھا سنورے گا. ورنہ زندگی تو آپ کی سنورے نہ سنورے اس کا تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آخرت آپ کی ضرور خراب ہوگی اگر آپ نے اچھی طرح اس کو نہیں سمجھا تو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین دنیا کے بارے میں کچھ اور ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ اور ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہوگی، کیونکہ دنیا کے قوانین کچھ اور ہیں لیکن آخرت ان کی بہت بری گزرے گی کیونکہ آخرت کے قوانین بھی کچھ اور ہیں. تو لہٰذا ان کو اچھی طرح سمجھیں. جزاک اللہ.